لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑی جو سونے کی چوری ہوئی ہے، گزشتہ 30 یا 35 سال سے وہ ادھر مقیم تھا اور اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا اور اس سے کئی لوگ منسلک تھے۔ آپ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ امانت نہیں تھی؟ وہ امانت نہیں، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب سود تھا؟ تو اس کے ہسبینڈ نے اور اس نے اس کو میں دیکھا اور اس شخص کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سے ملک میں اور کہاں پر وہ رہائش پذیر ہے۔ سٹارٹ سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنا ہے۔ بزنس میں لاس بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنی سوچ بدلی۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں جن کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، کمال ہے، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں جس میں ان کی جرنی اور ان کی پوئٹری اور ان کی خوبصورت آواز سے ہم لطف اندوز ہوئے، جبکہ اس کے بعد ہماری ایک پوڈ کاسٹ کا جو ایک چھوٹا سا چنک ہے، جو پارٹ ہے، وہ ہے جو کہ حال ہی میں تخت لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑی جو سونے کی چوری ہوئی ہے۔ ایک جیولر جو ہے وہ تقریباً 20 kg کے قریب جو ہے وہ سونا، لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ لے کر فرار ہو گیا۔ وہ شخص کہاں پر گیا ہے اور اس وقت وہ کون سے ملک کے اندر ہے، اور اس کے لیے حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، اس سونے کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، اور اس نے کیسے اپنا بھیس بدل کر جو کہ دین کی راہ پہ اپنے آپ کو چلا کر اور پھر ہر 2 ماہ بعد عمرہ کرنے کے بعد لوگوں کو کیسے لوٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنارے جو ہیں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہڈن رکھتے ہیں لوگوں سے، اور اصل اور نقل گولڈ کی پہچان کیا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی گولڈ خریدیں تو اس سے پہلے کن 5 باتوں کا خاص آپ کو خیال رکھنا چاہیے، تمام سوالات کے جواب ہم جانیں گے جناب تنویر عباس حیدری صاحب، جو کہ ایک فیمس پوئٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیولر بھی ہیں اور ان کا ایک اپنا کاروبار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر فرسٹ آف آل تھینکس فار جوائننگ اس، کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا۔ تو کوئی میں بات یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ہماری پوڈ کاسٹ ہو چکا ہے۔ سو ابھی میں تھوڑا سا آپ سے جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ حال ہی میں ایک ایسی فراڈ کہہ لیں یا چوری کہہ لیں کہ جس نے پوری دنیا میں ایک دفعہ ہلچل مچا دی ہے، کہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ قیمت کا جو سونا ہے ایک شخص اپنی دکان سے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے ہم ڈیٹیل کے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ میرے کوسچنز ہیں وہ ہم نے سونے پہ وہ بھی بات کریں گے جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بن گیا، ہائپ کریٹ ہو گیا، تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ بتائیں سر کہ یہ شخص کا نام کیا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، کیسے اس نے لوگوں کو اپنے چنگل میں پنسایا؟ نام تو اب اس کا پوری دنیا جان چکی ہے۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہی والی بات ہوگی کہ وسیم اختر اس کا نام ہے۔ اوکے، اچرا لطیف پلازا سے اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو مین چیز تھی نا کہ گزشتہ 30 یا 35 سال سے وہ ادھر مقیم تھا، اوکے، اور اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا اور اس سے کئی لوگ منسلک تھے۔ دیکھیں، کوئی بھی بات ہے نا کہ عام پرسن کوئی بھی اٹھا کے 10-20 ہزار روپیہ نہیں کسی کو دیتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور لوگوں نے اپنے کروڑوں روپے اس کے پاس۔ اب تو خیر امانت کی بات آ رہی، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کیوں امانت ہو۔ آپ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ امانت نہیں تھی؟ وہ امانت نہیں، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب سود تھا؟ نہیں، وہ سود بھی، میں اس کو سود نہیں کہہ سکتا۔ اوکے، بات یہ ہے کہ وہ ایک کاروبار میں پیسے لگائے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امانتیں اب اتنی کہاں ہیں کہ لوگ کسی کے پاس رکھیں جا کے، وہ وقت ہی گزر گیا۔ منیمم جولر حضرات، صادق الامین سرور کونین حضرت بے محمد شک، بے شک۔ مصطفیٰ صلی اللہ اور علیہ ان کی وسلم۔ بتائی ہوئی ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ اب سچ ہو رہی ہے، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ، زیادہ تر انویسٹمنٹ تھی، مے بی کہ لوگوں کی امانتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اوکے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکھ لیں یار میرے پاس سیو نہیں ہے یا جو بھی ہے، بل کوئی ساری صورتحال کے بعد بات جو مدعے پہ آتی ہے نا کہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا۔ اوکے، جس طرح ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ہر بندہ جو ہوگا نا وہ ٹھگ باز، دھوکے باز ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور اگر یہ بات ہوگی تو دھوکا کھائے گا کون؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دھوکا وہ کھائے گا جو اعتماد کرے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آج دیکھیں وہ بات سچ ہوئی 1400 سال بعد بھی، کہ ان لوگوں نے اعتماد کیا تو وہ دھوکا کھا گئے۔ میرے بھائی ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ یکمشت نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کاؤنٹنگ تو آ کے لاسٹ میں ہو گئی نا کہ یہ یکمشت اتنا نقصان ہو گیا، لیکن جب وہ گیا نا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، اکثر مارکیٹس میں لوگ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے رہتے ہیں نظام۔ یہ میرے خیال میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں،
حرف آخر نہیں ہے کہ بھاگتا بندہ جب اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. بہت بڑی بات کر دی آپ نے. اور پھر اس کے ہاتھ جو لگتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا, کیونکہ بھوک ہر چیز کو قربان کر دیتی ہے. عزت نفس کو, دائرہ اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ان کو, بھوک کے آگے بے معنی ہے. بالکل ایسے ہی وہ ہر چیز کو روند کے گزر جاتی ہے. تو سیم یہی چیز ہوئی ہے. اچھا حیدری صاحب, وہاں پہ میں حال ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ لوگوں سے بات کی گئی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ایسا شخص تھا ہی نہیں, 5 وقت کا نمازی تھا, صدقہ خیرات اور دینی محفل کروانا, اور ہر 2 ماہ بعد عمرے پہ جاتا تھا. وہ کہتے ہم نہیں بھائی مانتے, وہ ایک کہتا ہے کہ میرا اپنا 20 تولے لے گیا لیکن میں پھر بھی نہیں مانتا ہوں. اس نے ایک اپنا جو دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا نا, تو اس کے اندر اس نے رہ کے کو ساری چیزیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہو کہ لوگوں کو پورا مطمئن کیا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں یہی ہو کہ اس کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہو کہ یکدم اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, منفی مثبت دونوں پہلو پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو 99% تو یہی ہے نا کہ اس نے دھوکہ کیا ہے, ٹھیک ہے, غلط کیا ہے, اور غلط اس نے اپنے ساتھ کیا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو 1 ارب یا 1.5 ارب کی آپ اماؤنٹ لگا لیں, کائنات کی ہر چیز بھی ہو نا, تو جب سانس اندر جا کے واپس باہر نہیں نہ آنی تو آپ کے لیے تو مٹی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے تو ہی. پھر مال کے کائنات کے آگے حاضر ہونا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے بتانا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. یہاں سے بھاگ جائے گا, دوڑ جائے گا. جس طرح وہ میرے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک شخص ہے, کوئی اس کا نام ہے کہ محمد ریاض صاحب, اس کے کمنٹس تھے کہ میری ایک دوست کے ہسبینڈ نے, اور اس نے اس کو ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, اور میں فی سبیل اللہ, میں کوئی مجھے اماؤنٹ بھی نہیں چاہیے, اگر کوئی بندہ ادھر آ سکتا ہے تو پکڑ لے. تو مین دیٹ کہ اس شخص کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سے ملک میں اور کہاں پر وہ رہائش پذیر ہے. ہاں, یہ ایک کمنٹ آیا ہے میرے ایک پوڈ کاسٹ میں, اوکے, یوٹیوب پہ, تو اس میں یہ ہے, اگر کوئی بندہ پتہ کر سکتا ہے تو بہتر ہے, اللہ بھلا کرے اس کا جس نے یہ بتا جن دیا. لوگوں کا گولڈ یہ لے کر فرار ہوا ہے, یہ لوگ اس ملک میں جا کر یہ گولڈ مطلب اس کو ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں. بالکل ظاہر ہے. اب اور باقاعدہ ایک شخص نے بتا بھی دیا ہے کہ اس فلاں جگہ پہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. ہاں, بلکہ وہ اسکرین شاٹ آپ مینشن کیجیے گا. بالکل, میں ساتھ میں وہ اسکرین شاٹ بھی شیئر کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے. کسی کا بھلا ہو جائے تو چلے, بڑی اچھی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا تنویر صاحب, اس کو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں کتنے سال کا جو عرصہ ہے وہ معید تھا, کتنا اس کو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے تغدو کرنا پڑا؟ دیکھیں, جو میرے بھائی ہیں ادھر, جو جولر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو گولڈ سمتھ ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 30 سے 35 سال میں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ ادھر مقیم ہے, کاروبار کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, یہ یکدم میں آ کے آپ کو کچھ کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپے نہیں دوں گا, 10-5 ہزار سے بات شروع ہوتی ہے. بندہ اپنا معیار بناتا ہے. اور جس طرح اس نے دین کا لبادہ اوڑا, وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے, ہر جمعے کو لنگر پک رہا ہے ادھر, اور ہر 2-3 ماہ کے بعد وہ عمرے پہ جا رہا ہے. تو اس نے تو پھر پلاننگ کی نا پوری, جس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا گھر بھی سیل کر دیا, اس نے گاڑیاں بھی سیل کر دی. ایک وہ بینکلی گاڑی تھی, 2, ایک ہیول تھی, اس کے بعد وہ کیش تھی, اور 2 گاڑیاں آلٹو, اور ایک اور بتا رہے تھے کوئی کہ وہ بینک لیز تھی, وہ بھی اس نے اپنے کسی دوست کو بیچ دی, کیش لے لیا. یہ اس کی پلاننگ تھی نا, 2 گھر اچھا تھے. مین دیٹ کہ اگر اس کا انالیسس کیا جائے, اس کے اوپر تجزیہ کیا جائے, اس کے ایکسپیریمنٹ جو ہم آبزرویشن میں جائیں, تو یہ جو سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ شخص اگر مجبور میں بھی ہو, لیکن سٹارٹ سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنا ہے. میں سٹارٹ سے نہیں کہہ سکتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ کسی کرائسس میں آیا, اوکے, بزنس میں لاس بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس نے اپنی سوچ بدلی. کیا میں کسی نہ کسی طرح اپنی عزت کو بچاؤں, کیونکہ مار پتہ کون کھاتا ہے, یا غریب مار نہیں کھاتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے نا, سفید پوش مار کھاتا ہے, جس نے اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھنا ہے, اپنی عزت کو بھی بحال رکھنا ہے, اور پھر قرض اٹھا کے بھی خرچ اخراجات کرنے ہیں. غریب کو تو پتہ نہیں یار میرے پاس نہیں ہے, میں تو آج سڑک پہ بھی پڑا رہوں گا, مجھے کس نے کہنا کہ یار یہاں پہ بیٹھے ہو. تو جو امیر ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. تو جو مڈل کلاس پہ آ جاتا ہے نا بندہ, بالکل, تو جب اس نے 100-200, اب حالات بھی یہی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو جب ایک جگہ پہ آپ سٹیل کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے خرچ اخراجات ہیں, 20,000 ہے, 30,000 ہے, 50,000 ہے پر منتھ, جب آپ کے پاس پیچھے کیش نہیں, انہوں نے تو مانگنے, بیوی نے مانگنے, بچوں نے مانگنے. تو پھر کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو دوں جہاں سے مرضی لا کے دوں. میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, روزے محشر جواب آپ نے دینا ہے, بالکل, بچوں نے نہیں دینا. بالکل. اور اگر آپ نے رزق حلال کما کے ان کو کھلایا ہے نا, تو پرسکون ہے. اور یہ بندہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا, دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, مجھ سے لکھوا لے.
اور ڈی آئی جی فیصل کامران کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ قانون کی گرفت میں ہوگا. انشاءاللہ اللہ خیر کرے جی، اللہ پاک ان کی کاوش کو کامیاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو پنجاب پولیس ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جہاں پہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی نا، پنجاب پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. جن لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے، کسی ایک کی دعا بھی فرش بری تک پہنچ گئی نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پکڑا جائے گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حیدری صاحب، بہت سب سے بڑا جو کویسچن ہے اس کے اوپر آپ کی آبزرویشن لینا چاہوں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس بڑی واردات کے بعد لوگوں کا مارکیٹ کے اندر سے اعتبار کتنا اٹھا ہے؟ بہت زیادہ. اب کیا سرکمسٹانسز ہیں، کیا کچھ چینج ہوا ہے، آپ کیا فیل کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ جو اثر پڑے گا نا، سب سے زیادہ اثر پڑے گا وہ اشرا لطیف پلازا میں، جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے. ہمارے کاروبار میں بلائنڈ ٹرسٹ ہے. بالکل ہم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کام ہے، ٹھیک ہے. ایک آواز ہوتی ہے، جاؤ یار اس کو اتنا سونا دے دو. اب وہ سونے کو ہم 10 تولے سونا اس کو دے دو، اب اس کو کاؤنٹنگ کریں تو وہ 45-46 لاکھ روپیہ بنتا ہے. بالکل ایسے ہم ایک آواز میں کہہ دیتے دے دو اس کو، حوالہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی لے لیں. پہلے کال پہ ہی ایسی باتیں ہو جاتی تھی، اب بھی ہو رہا ہے، کاروبار تو ہو رہا ہے. لیکن اچرا مارکیٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ اب لطیف پلازا میں یہ تھوڑا ٹرسٹ جو ٹوٹا ہے نا، تو یہ تھوڑا وقت لگے گا اس کو بحال ہونے کے لیے. اچھے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے برے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اچھے لوگوں کا بھی مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے، جو لوگ نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ان کے پاس بیسیکلی اتنی کچھ نہیں ہوتی، کچھ اماؤنٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کی زبان ہوتی ہے، ان کا کاروبار، ان کا معیار ہوتا ہے. وہ اپنی زبان کے اوپر وہ نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بندے نے ہر چیز داؤ پہ لگائی. اچھا سر، اب سوال ایک آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سونا خریدتے وقت ایسی کون سی 5 باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا 5 تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کو سب سے پہلے تو جو گولڈ یا کاروبار یا کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں نا آپ، اللہ رب العزت نے رزق جب تقسیم کی ہے نا، تو سب کے آگے ایک پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ میں گولڈ سمتھ ہوں تو وہ میرا کام ہے. آپ کپڑے والے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میرے کام میں کیا ہے. بالکل ایسے، بالکل تو ایسے. مجھے نہیں پتا کہ کپڑے والا کیا کر رہا ہے. اللہ پاک نے ایک پردے ڈال دیے ہیں، تو وہ پردے رزق کے، اس کے پیچھے اس کے بچوں کا رزق ہے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ بات سوچ لینا کہ یار ہر چیز کا مجھے ہی پتہ چل جائے، میں کہوں کہ کپڑے کا بھی مجھے پورا پتہ چل جائے، میں اس کو 1 روپیہ نہیں کمانے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو گولڈ کا پتہ چل جائے، آپ کی کوشش ہوگی بھائی یہ تو آپ اس میں 2000 روپے رکھ رہے ہو، کس لیے 200 رکھ لو. یہ اللہ پاک کے نظام ہے، اس کی پوری تہہ تک نہیں جا سکتا. پہلی بات کہ آپ ٹرسٹ پہ لے سکتے ہیں گولڈ. اوکے. دوسری بات ہے کہ سمپل سی بات ہے، مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہیں سے گولڈ لیا ہے، اعتماد پہ لے لیا ہے، دوسرے کو چیک کروا لیں. بالکل ٹھیک ہے. بھائی جی میں نے یہ گولڈ لیا ہے، 2 تولے کے میں نے پیسے دیے ہیں، فار ایگزامپل یہ تولے کے پیسے دیے، تو دیکھیں یہ ذرا ٹھیک ہے. وہ بتا دے گا آپ کو. 30% نقص ہوا نا، 100% بتائے گا. ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہوا تو اس کی مجبوری ہے، پھر ٹھیک بتانا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے. اصل اور نقل کی پہچان؟ اصل اور نقل کی پہچان ہمیں جاننے کے لیے 10 سال 12 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. ہم خاندانی ہیں الحمدللہ، آباء و اجداد ہمارے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بڑی گہری باتیں ہیں. تو وہی بات آ جاتی کہ آپ کو اعتماد کرنا، دوسرے کے پاس جا کے چیک کروا لیں. آپ کے لیے یہی پہچان ہے. تو جولر تو 200 پہچانے ہیں اس کی، ہمارے تو ہاتھ میں آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے گولڈ ہے کہ نہیں. اچھا، تو ابھی ایک ٹرینڈ بھی ریسنٹ چل رہا ہے کاشف ضمیر کا، تو اس کا جو گولڈ ہے آپ ہاتھ میں پکڑ کے بتا سکتے کہ اوریجنل ہے یا یہ نقل ہے؟ دیکھیں اس ٹاپک پہ بڑی بات ہو چکی ہے، تو میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کے میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا، اس سے کاشف سے یہ کہا تھا جی. اور آپ کو لگتا ہے اچھا، بل خیر اگر آپ نے مجھے روک دیا تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بات نہیں کروں گا. اچھا، تو ابھی یہ اس کے بعد اگر 2 سے 4 آپ نے چیزیں بتا دی، کوئی مزید اس میں انکلوڈ کر دیں کہ یہ چیزوں کا بھی مزید آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جو گولڈ ہے نا، وہ ہماری یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آرٹیفیشل ہے نا، اس کی آواز گولڈ کے ساتھ میچ نہیں کرے گی، اس کی کھنک نہیں ملے گی گولڈ کے ساتھ، اس کا حجم نہیں گولڈ کے ساتھ ملے گا، اس کا وزن نہیں گولڈ کے ساتھ آئے گا. حجم سے مراد ہے کہ اس کی جسامت. 10 تولے میں گولڈ کی جتنی جسامت ہوتی ہے، آپ آرٹیفیشل 10 تولے رکھیں وہ بڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس حجم میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے.
اس کی جسامت بڑی ہوگی اس سے. تو یہی چند چیزیں ہیں, باقی وہ ہمارے تو ہاتھ پہ آ جائے تو وزن سے ایسٹیمیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ گولڈ ہے کہ نہیں. اچھا, بہت سی خواتین کہتی کہ جیولر نے سانوں نے لوٹ لیا جی, جیولرز لوٹ لیتے ہیں. تو خواتین کو جیولر کیسے جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں, یا پھر کیسے اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ جب ایک چیز آپ ٹرسٹ پہ چلی گئی ہیں, ہمارے پاس آتی ہیں ہماری مائیں بہنیں, کہاں بھی ہمارا ان کے ساتھ ہے, تو اب گولڈ کے اوپر جو میکنگ چارجز ہے نا, وہ 1 تولہ آپ نے خریدا تو دوسری دفعہ آپ میرے پاس لے کے آئے گا تو وہ تولہ نہیں رہ جانا, اس میں سے 2-3 گرام منیمم مائنس ہو جانا ہے, جس میں جو چیز بنانے کا خرچ ہے, جو دکاندار کا رزق ہے. اب دیکھیں ہمارے ایک کام کے ساتھ نا 20 لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک رنگ بناتے ہیں نا, اس رنگ کو بنانے تک, ہم تک سیل کرنے والوں تک پہنچنے تک 10 لوگوں کا رزق ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جس میں گولڈ والے کا ہے, جس سے گولڈ خریدا گیا, ٹھیک ہے, گولڈ خرید کے پھر وہ کاسٹ پہ چلا گیا, اس کی کاسٹ لگی, اس کے بعد وہ کاریگر کے پاس آیا, کاریگر کی میکنگ, پھر پالش والے کے پاس چلا گیا, پالش والے کی میکنگ, پھر چھلائی والے کے پاس چلا گیا, اس کی میکنگ, اس کے بعد وہ جولر کے پاس آیا جس نے سیل کرنا ہے. مین دیٹ کہ یہ تقریباً کوئی میکسیمم 7 پروسیس سے گزر کے یہ چیز تیار ہو کے آپ کے پاس پہنچنی ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. آر پی بنتی ہیں, کیٹلاگ بنتی ہے, نیٹ سے چیزیں جو آتی ہیں ان کی پھر ڈائیاں تیار ہوتی ہیں, ان لوگوں کا بھی رزق چل رہا ہے ساتھ. یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا, یہ چلتا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی آپ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی جب آپ اس میں ویسے یہ بتا تو چکے پھر بھی کہ ایک سنارے کے پاس جا رہی ہیں اور ایک گولڈ والے جیولر کے پاس جا رہے ہیں, وہ ریٹ اور دے رہا ہے, دوسرا اور دے رہا ہے, تیسرا اور دے رہا ہے, اور پھر جب ہم خریدتے ہیں تب انہوں نے ان کے جو ریٹ ہے آسمان سے چھو رہے ہوتے, اور جب ہم نے بیچنا ہوتا تب وہ زمین پہ ہوتے. نہیں, یہ ریٹ کی آپ بات نہیں کر سکتے. اس میں بات یہ ہے, میرے پاس پچھلے دنوں میرا ایک کلائنٹ تھا, تو اس نے 10,000 روپے تولے کے حساب سے مجھ سے گولڈ بنوایا ہوا تھا, تو اب وہ 4,40,000 روپے پہ بیچ کے گیا مجھ کو. 10,000 تولہ کے حساب سے بنا ہوا تھا. آپ کا ایک کلائنٹ تھا؟ ہاں, تو یہ ریسنٹلی بات ہے, اتنی لمبی بات بھی نہیں ہے. 10,000 تولہ 2004 کی بات ہے. ٹھیک ہے. 2004 میں یہی ریٹ تھا. یہ تو اب آ کے پہلے تو ہم پیچھے چلے جائیں 2000 سے پیچھے جائیں نا, تو سال بعد کوئی 200-400-500 ہزار روپے ریٹ اپ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سٹے بازی ہو رہی ہے, دن میں 5-10 ہزار روپے اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, یہ بازی ہو رہی ہے. اب تو ریٹ کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو لوگوں کے فائدے بھی ہو رہے ہیں. اب ریسنٹلی آپ کوئی بھی چیز ادھر سے خرید کے ادھر بیچیں گے نا تو نقصان ہی کرنا ہے آپ نے. گولڈ چھوڑیں, آپ زمین لے لیں, آپ کچھ لے لیں. بالکل. تو دوسری بات میں جو کرنا چاہوں گا, ایک آپ شادی کرتے ہیں, شادی پہ آپ نے بالفرض 1 تولہ گولڈ بنوا لیا, آج کی کیلکولیشن کے حساب سے 4.5 لاکھ روپے آپ نے خرچ کر لیا. ٹھیک ہے. 1 تولے کا آپ نے سونا بنوا لیا جی, اور اس شادی پہ آپ دیکھیں لوازمات اور اس کے علاوہ کپڑا, جوتا, جو ہماری فالتو چیزیں ہیں, ان کے لاکھوں روپے اور بھی خرچ ہو جاتے ہیں. ضروری ہیں, کپڑا بھی ضروری ہے, جوتا بھی ضروری ہے, لیکن اس کی کوئی ریسیل ویلیو نہیں ہے. جو گولڈ آپ نے 4.5 کا بنوایا, اگر آپ فوری بھی بیچنے آ جائیں تو 370-80 آپ کو پھر بھی مل جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سنڈے ہے, منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, بینک ٹائم ہے, نہیں ہے, اینی ٹائم کیش اٹھائیں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر آپ اس کو رکھ دیں, کوئی 5-10 سال پڑا رہے, تو آپ کو بینیفٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا 10,000 روپے کے تولے کے حساب سے رکھا, انہوں نے سنبھالا ہے نا اس کو, ضائع نہیں کیا, تو آج وہ کتنے پیسے لے کے گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہماری ملکی معیشت جو گر رہی ہے, ہمارے روپے کی قدر نہیں ہے. تو جس طرح ہمارا روپیہ گرے گا, ہر چیز اوپر آئے گی, خالی سونا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک وہ سٹل نہیں ہوگا, ہماری معیشت کامیاب نہیں ہوگی, تو ہم کس طرح کنٹرول کر سکیں گے گولڈ. اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتیں اوپر جائیں گی یا نیچے آئیں گی؟ اوپر ہی جائیں گی بھائی. نیچے آنے یہ کا اب آپ 4 لاکھ سے نیچے اب سونا نہیں آ سکتا آپ کے آبزرویشن کے مطابق؟ جی, ابھی تو آپ دیکھ لیں, یہ جنوری فروری میں دیکھ لیجیے گا, یہ 5 کے قریب چلا جانا. جنوری فروری میں 5 کے قریب سونے کی قیمت, بالکل 5 لاکھ کے قریب آثار ہیں اس کے. چاندی نہیں پکڑی جانی بھائی جان, سونا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. دیکھیں 2 ماہ پہلے 3,200 روپے ریٹ تھا. ٹھیک ہے. اور آج کی کیلکولیشن آپ لگائیں تو آج 21 ہے. جی 21 دسمبر ہے, تو 7,000 سے اوپر ہے. 4,000 کا فرق پڑ گیا. جی. ٹھیک ہے. اچھا سر, لوگوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ اسے کہہ لیں یا پھر ایک واقعہ جو ہوا ہے, کہ ایک یہ سنیارا جو ایک ڈاکو ہوتا ہے اور یہ عوام کو لوٹتا ہے, اور ایک ڈاکو کو
ہی ڈاکو نے لوٹا ہے، مطلب ان ڈاکوؤں کو ہی ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے رکھے ہوئے تھے اپنے سونا اور اس نے لوٹ لیا ہے، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں کچھ چیزوں کے نا کچھ قوموں کے ماتھے پہ لیبل لگ گئے لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہماری اس طرح کی جو نا یہ محاورے بن گئے پنجابی کے، کچھ اکثر ہمیں سننا پڑتا ہے یہ بات. ہاں بالکل ایسے ہی، وہ وہ کہتے ہماری ہیں یہ بزرگ عوام کو خواتین جو لوٹتے آتے ہیں ہیں، لو اور جی آج ہاں یہ تو سکی مانا نہیں معاف کر دے، بالکل یہ سننی پڑتی ہیں لیکن حقیقت اس کے کچھ اور ہے. دیکھیں اب ہم اگر ڈاکوؤں والی بات کریں تو بڑی بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے بزنس میں ہو رہی ہیں، ہم کیوں کسی کو نامینیٹ کریں؟ تو یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہر بندے اپنا، آج کل کوئی وقت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور چپ رہے ہیں آپ؟ ہے وقت نہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی 10,000 کے بھی زیادتی کر لے اور آپ خاموش رہیں. لیکن تنویر بھائی کہیں پہ ہوتا بھی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، اعتماد کے لبادے میں لے کے تو بڑے بڑے لوگ بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. مطلب آپ اکنالج کر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، لیکن دور کے ڈھول جو ہوتے ہیں نا بہت خوبصورت لگتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی ارسلان یہ کام کر رہا ہے تو بالکل، یہ بڑا کام ہے، کاش میں کرتا، لیکن جب آپ اس جب کے نے اندر جائیں گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا. پتہ چلے گا، ایسے ہی بالکل لو جی ٹھیک یہ ہے. ذمہ دار ہیں، یہ تو اتنے ان کی زمینیں ہیں، یہ تو بیٹھ کے کھاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. اللہ پاک نے اگر آپ کو دیکھیں، رزق تو وہی ہے نا جو ہم نے 2 روٹیاں کھا کے سونا ہے، وہی ہے نا، اس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کسی حال میں بھی آپ کو ملتا ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہم نے لوازمات اوڑے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنی فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں، ضرورت سے زیادہ اپنے خرچے بنائے ہوئے ہیں، ان کا تو اللہ رب العزت نے کوئی وعدہ نہیں کیا نا. اللہ نے تو میانہ روی بتائی ہے نا، سادگی بتائی ہے، بالکل ٹھیک جس ہے، کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں تو آپ نہیں نا ساتھ رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ کوئی کسی بھی مارکیٹ کے اندر، جیسے اب وسیم صاحب کے پاس انہوں نے سونا رکھوایا تھا، اب وہ رکھوانا ہو ان کو تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اب وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا انالیسس کرے کہ یار اب یہ بندہ جو ہے نا اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بندے پہ کہ اب دوبارہ کوئی بندہ نہیں میں اس پہ نہیں کہہ رہا، ہاں کہیں بھی دوسرے تو کسی بھی دیکھیں مارکیٹ میں، یہ ادر کنٹریز میں، ادر سٹیز میں، کہیں بھی یار. دیکھیں چلتا رہنا یہ نظام ارسلان بھائی. اچھا ہاں یہ ہوا ہے، جب اوپر آنی ہے چند دنوں کے بعد یہ نیچے چلی جانی ہے، لوگوں نے پھر وہی نظام چلانے ہیں. اور پاکستان میں آئی تھنک ہوتا بھی ایسے، یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ثانیات لوگ بھول جاتے ہیں، کتنے بڑے انسیڈنٹ ہوئے آپ دیکھیں، کسی کو بھی یاد نہیں نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن ویسے ہمارا حافظہ بہت ہی کمزور ہے، شاید وہ ہم اسکرولنگ کر کے جو ہے نا وہ جی ہمیں بالکل بالکل ایسے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ گولڈ کے زیورات پگھلانے میں سونا تقریباً کتنا ضائع ہو جاتا ہے؟ گولڈ کے زیورات پگھلانے میں سونا ویسٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہ مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں. جو زیورات بنتے ہیں نا جب تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض آپ سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ ہوتا ہے. اب 24 کیرٹ کے جو زیورات بنتے تھے وہ ہمارے مضافات میں تو اب بھی وہی بنتے ہیں. اوکے. تو ان کو بھی پگھلائیں نا دوبارہ تو اس میں سے 1.5 گرام جو ہے نا وہ آپ کا ویسٹ ہوگا. اوکے. وہ زیور بننے پہ جو لگتا ہے نا اس کو، اب گولڈ کو ٹچ کرنا ہے کسی چیز کے ساتھ بنانا ہے تو اس کے ساتھ ٹانکا لگتا ہے، وہ گولڈ کا بھی لگتا ہے، دوسرا بھی لگتا ہے، تو وہ ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو 24 کیرٹ گولڈ ہے نا، بسکٹ ہے جس طرح خالص گولڈ ہے، تو اس کو 20 دفعہ پگھلائی جائیں، اس کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی سوائے سنار کے. اوکے ٹھیک ہے. وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، مطلب سنار کھا سکتا ہے. ہاں وہی کھا سکتا ہے اور کچھ نہیں کھا سکتی. اور دوسری بات جو میں اکثر اپنے کسٹمر سے بھی کہتا ہوں کہ یہ گولڈ ہے نا آپ کے پاس امانت ہے ہماری، جتنی دیر مرضی رکھ لیں، اینڈ پہ آپ نے ہمارے پاس ہی لے کے آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ لے جائیں، وہ آپ جتنی دفعہ مرضی سنبھال لیں، اس کو 20 سال سنبھال لیں، 30 سال سنبھال لیں، اینڈ پہ کہاں پہ جانا ہے؟ جب آپ کو ضرورت پڑنی ہے، آپ نے لین دین کرنا ہے، کچھ اور بنوانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی، کدھر آنا ہے آپ؟ واپس اسی کے پاس ہی آنا ہے. اچھا ان جو جیولرز ہیں ان کی لائف بڑی جو ہے وہ لگژری سی ہوتی ہے، بڑا ان کا ٹور ہوتی ہے، اور مارکیٹ اوپر ہو نیچے ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں وہی بات آگئی جو میں نے پہلے آپ کو کہی کہ دور کے ڈھول بہت سہانے لگتے ہیں. تو دیکھیں اب آپ کروڑوں یا لاکھوں روپے کا کام کر رہے ہیں، تو آپ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، کسی نے ویل ڈریس نہیں، اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کی دکان کی ڈیکوریٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چاندی کا چیز لینے نہیں آئے گا، گولڈ تو بڑی دور کی بات ہو. مطلب کہ رکھنا پڑتا ہے، یہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے، مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ادروائز کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا، یا تو خود بھوکا مارے ہیں. ہاں اس نے کیا دینا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر اس کے بعد یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میں آپ یہ گولڈ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو، کوئی
نصیحت کرنا چاہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ میں ایک پوئٹری کے شعر کے ساتھ ہی اس کو اگر وائنڈ اپ کر دیں ہم تو۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ نصیحت جو ہمارے کسٹمر حضرات ہیں، بلکہ میں کسٹمر حضرات کا کیا گناہ ہے اگر ان کے ساتھ دھوکا، تو میں تو اپنے جولر بھائیوں کو کہوں گا بشمول میرے، کہ کوئی یہ نہ بندہ کہ یہ آپ خود بڑا پارسا بنا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے دیر تک چلنا ہے نا، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس جگہ پہ آگے میرے بچے بھی بیٹھ کے رزق کمائیں، کل کو میں بوڑھا بھی ہو جانا ہے ہر بندے، تو پھر آپ کو معیار رکھنا پڑے گا، اچھا کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ غلط نہیں کریں، اچھا کریں، رزق آپ کا جو ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ لائف ٹائم چلتی رہے گی نظام۔ اگر آپ غلط کریں گے تو پھر چند دن کی کھیل ہے، آج کل پیسہ دینا، چیز لینی، جہاں پہ مرضی جا کے کوئی لے لے، پابند تو نہیں ہے کوئی کسی کا۔ بالکل ایسے ہی، اچھا کریں گے تو دوبارہ آئے گا، کوئی بھی کاروبار ہے، بالکل ایسے یہی ہی۔ ہے۔ تو آخر میں جو ایک شعر وہ وسیم اختر صاحب کی نظر کروں گا میں، کہ میری آنکھوں میں جتنے آنسو تھے سارے تیری نہیں سے نکلے ہیں، آپ چھوڑے وفا کی بات جناب، آپ تو آستین سے نکلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بنڈل آف تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب تنویر عباس حیدری صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز کے اور بہت ہی پیارے لب و لہجے کے مالک ہیں، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ ان کی شائستگی جو ہے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ بڑا اپنی طرف انہوں نے اٹریکٹ کیا۔ سو انہوں نے بات بھی کی ہے، بہت سے ایسے راز بتائے ہیں جو گولڈ مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی میننگ فل ہے، وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے زیور اپنا یا اپنا گولڈ جو ہے وہ بنوانا ہے، آپ نے سیل کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آئی تھنک جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے وہ تمام سوالات جو ہیں وہ ان سے کر لیے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔